ابھی ہم پروفیسر نعیم ظفر صاحب سے بات کریں گے, ماہر بین الاقوامی تعلقات ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے, ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, تھینک اسی یو. بات سے شروع کریں, ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے کہ صدر ٹرمپ کا جو عجیب سا مایوب سا ہونڈا سے تجزیہ جو سامنے آیا ہے کہ جی اتنے لوگ رو رہے ہیں, انہیں حیرانی ہوئی ہے, کتنے لوگ غمزدہ ہیں اور شاید وہ جھوٹے آنسو بہا رہے ہوں. مطلب یہ کیا ہی باتیں کرنے والی. سو کیا ہم سمجھیں, انہیں واقعی نہیں اندازہ تھا کہ ہاں جی یہ ایک پاپولر لیڈر ہے. کہنا ایڈ ہیئر ظفر صاحب کہ اگر ان کو غلط مس گائیڈ کیا بھی جاتا ہے, اس بات کو 4 مہینے ہو گئے ہیں, اب تک تو ان کو کافی اصلیت سمجھ آ جانی چاہیے ایران کے بارے میں اور ایران کے لوگوں کے بارے میں. ہاں آپ کی بات صحیح ہے, وہ پھنس چکے ہیں ایک دفعہ, اور جب پھنس گئے ہیں تو آپ نکلیں کیسے. وہ غلطی دیکھیں نا, انہوں نے جو ٹرمپ صاحب اپنے کسی ایڈوائزر کو کسی کی بات نہیں سنتے, ان کا بہت چھوٹا سا سرکل ہے, کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو دس از ناٹ اے نارمل پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ, دس از ویری ان یوزول. بغیر ایڈوائزر کے ڈپلومیٹک پالیسی کو فالو نہیں کرتے, پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اب یہ پھنس گئے, تو اب نکلیں کیسے. اب جب نیتن یاہو نے ایسا اس کو ایک عکس ڈال کے پھنسا دیا اور اس نے مس کیلکولیشن کر دی, اب خیر اب نکل جائیں گے, اب نکال دیا, اتنے اعلان تو کر دیں کہ ہم جیت گئے ہیں. اور یہ ان کا یہی ہوتا ہے, جب بھی جو بھی پھنس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ ہم وی ون. ان کا نارمل یہ اس طریقے سے کرتے رہے ہیں, تو دس از نارمل فار وٹ وی ہیو سین دس مینی مینی ٹائم. اور اس موقع پہ یہ بیان بھی دینا کہ ہم تو چاہیں تو سب کو اڑا سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں, لیکن ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ کوئی مذاکرات کے لیے بچے گا نہیں. اب یہ آپ کو ایران میں سے جب بھی کوئی صدر ٹرمپ اس طرح کا بیان دیتے ہیں, ایران کی طرف سے ضرور جواب آتا ہے, ایکس پہ بیانات آتے ہیں, باقی کالباف صاحب بھی زیادہ تر دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی دیگر رہنما دیتا ہے. اب ہم کیا سمجھیں, یہ نارمل اب سمجھ لیا جائے صدر ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ایٹ دس سٹیج یہ کتنی مایوب بات ہے کرنے والی کہ ہم تو سب کو مار سکتے ہیں کیونکہ سب ایک طرف جمع ہیں, لیکن ہم اس لیے نہیں مار رہے ہیں کیونکہ بات کرنے کے لیے کوئی بچے گا نہیں. So is this also new normal? Is this also but Professor, the maturity is on Iran's side to not really get very upset or rile up because of these statements. ان کو بھی لگتا ہے سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ statements دینے ہی ہیں. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. اس کو بیسکلی دیکھیں, اس کو اگنور کرنا چاہیے. اب گرین لینڈ کی بات ہو رہی تھی, وہ کینیڈا کی بات ہو رہی تھی, ان لوگوں نے کیسے ڈیل کیا ٹرمپ کے ساتھ, اگنور کرنا شروع کر دیا, ریئیکٹ نہیں کیا. تو اب ایران بھی ایسا سمجھ رہا ہے کہ ہر چیز کے ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دل کرتا ہے الٹی سیدھی باتیں مار دیتے ہیں. لیٹس کنٹینیو ٹو پرسو دا ڈپلومیٹک پورشن ایونیو and let's see if we can win in a reasonable way. So far Iran is winning. They have gotten a lot more they were expecting in January. Definitely. So Professor, sorry, please continue and also tell us about your thoughts regarding the second round, the next round of talks جو کہ اسلام آباد میں تھرڈ ہوگا, جو بھی نیکسٹ ہے یہ اسلام آباد میں ہونا ہے. really where it all started from. ہماری تو obviously high expectation ہے کہ بہت positive طریقے سے ہو, اور جو نکات جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ finally اس تھرڈ راؤنڈ میں properly address ہوں and you know they come to some agreements. بالکل یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 60 ڈے جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اس میں تقریباً 4 یا 6 مہینے لگیں گے اس کو نیگوشیٹ کرتے. کافی ٹیکنیکل چیزیں نیگوشیٹ کرنی ہیں. اس میں کیا کریں گے, اسٹریٹ آف ہرموز میں کیا کریں گے, ٹول کلیکٹ کریں گے یا فیس کلیکٹ کریں گے, کتنے دن تک کتنے ہفتے تک کریں گے, نیوکلیئر کہاں ایکسپورٹ ہوگا وہیں رہے گا, انسپیکٹ کون کرے گا, کتنے % میں ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا. تو اس میں بے شمار چیزیں بھی نیگوشیٹ کرنی ہیں. تو اسلام آباد کی ٹاک از اے گڈ اسٹیپ. اس کے بعد 2-3 مزید اسٹیپس ہوں گے, تو اس میں آرام سے کچھ وقت لگے گا. لیکن اس ان دا مین ٹائم آئل پرائسز نیچے آ چکی ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز میں ٹریفک شروع ہو گئی ہے, فلی تو نہیں کھلی, لیکن وہ دیٹس گڈ انف فار ڈونلڈ ٹرمپ ٹو ڈکلیئر وکٹری, اور نومبر میں اپنے الیکشن پہ فوکس کرے گا وہ. اچھا, اب ظاہر ہے ایٹ دس اسٹیج جو تیسرے راؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے اس میں بات کی جا رہی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پہ بھی بات ہوگی. سو یہاں سے ہمیں ذرا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز اور اس بارے میں بات ہو ہی نہیں رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اصل جو مشکل والا ڈائلاگ ہے یا مشکل راؤنڈز آف ٹاک ہیں وہ اب فرام دس پوائنٹ آنورڈ شروع ہوگا؟ بالکل صحیح ہے, لیکن اسٹریٹ آف ہرموز میں جو ٹول کلیکشن کی بات ہے
ان کو بند کر سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں, وہ بھی اسٹریٹجکلی ایون مور امپورٹنٹ. تو اس میں 3-4 چیزیں ہیں. میسائل کو لبنان میں جو اس کے پراکسی ہیں جیسے حزب اللہ, نیوکلیئر کے کیا کرنا ہے, اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کیسے پرماننٹ کیسے کھولنا ہے. تو 4 اس کے سیکشن ہیں میں نیگوشیشن کے. اب چاروں میں تھوڑی تھوڑی آگے فارورڈ پروگرس ہوگی. نیوکلیئر میں تو ابھی مزید کافی دیر لگے گی, لیکن وی ہیو اے ٹیمپلیٹ. ٹیمپلیٹ یہ ہے کہ جو اوباما نے جو JCPOA کیا تھا, ایٹ لیسٹ وی ہیو اے ٹیمپلیٹ وچ از کہ پرسینٹ اس کا جو ہے 60% جو ریفائن کیا ہوا ہے اس کو 3.4% تک لے کے جانا ہے, اور نیوکلیئر انسپیکشن ہوں گی اور واچ ڈاگ ہوگا. اسٹریٹ آف ہرموز میں وی ڈونٹ ہیو اے ٹیمپلیٹ, دیٹ ول بی مور ڈیفیکلٹ. حزب اللہ کے لیے وی ڈونٹ ہیو اے ٹیمپلیٹ, اس کو کیسے قابو کریں گے. سو جو ایران کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین اسٹریٹ آف ہرمز کے ٹول کے معاملے پہ مبینہ طور پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے پہ سے پابندیاں ہٹ جائیں, ہم ایک ورلڈ اکنامک سسٹم کا پارٹ بن جائیں, تو ہم اس سے بہت زیادہ پیسے کما لیں گے ایز کمپیئر ٹو چارجنگ اے ٹول آن اسٹریٹ آف ہرمز. لیکن جو ان کے سخت کی رہنما ہیں IRGC جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول ہونا, کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی بات میں وزن اس لیے ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے ایک میجر فیکٹر تھا ایران کا اس سطح تک کامیابی حاصل کرنے میں بھی. تو وہ کیسے how will they let go of that control and that leverage for future conflicts also اگر کوئی ہوئے. سو کہاں بیلنس آپ کو لگتا ہے یہ ہو پائے گا؟ بیلنس ایسا آئے گا کہ فی الحال وہ کہیں گے ہاں جی یہ تو انٹرنیشنل واٹرز ہیں, لیکن ہم بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, اگر امریکہ نے کوئی بےہودگی کی تو کبھی بھی وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو دے ہیو ڈسکورڈ اے ویپن, they don't have to make a big deal about it. ابھی اگری کر لیں گے تاکہ باقی سینکشن کھل جائیں, لیکن اب اس کو پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کبھی بھی وہ اس کو دوبارہ چالو کر سکتے ہیں. اس لیے UAE نے ایک پائپ لائن کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے, سعودی عربیہ نے سیکنڈ پائپ لائن کنسٹرکشن پروجیکٹ شروع کر دیا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اس کی اسٹریٹ آف ہرموز کی جو امپورٹنس تھی اگلے 3-4-5 سال میں بہت کم ہو جائے گی. لوگ بائی پاس کرنا شروع کر دیں گے اس کو. اچھا پروفیسر صاحب, یہ خامنہ کے فیونرل کی ویژولز پوری دنیا نے دیکھے, دے ور ورلڈ ہیڈز آف اسٹیٹس اوور دیئر ایز ویل. بڑا ہی لانگ رن فیونرل بھی تھا, پلانڈ تھا, آرگنائز تھا. ٹیلی ویژن پروڈکشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر ڈیلیگیشن کا آنا, اس پہ فوکس کرنا, مطلب دیز آر ویژولز دیٹ آر گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ, اسپیشلی لیٹس ٹاک اباؤٹ دا US. کیا ایک تاثر ہے امریکن پبلک, از اٹ ایون انٹرسٹڈ ٹو سی ایرانی پیپل سو یونائٹیڈ کہ وہاں جو نعرے لگ رہے تھے اگینسٹ US, ریونج کی باتیں ہو رہی تھیں, ان ساروں کا اتنا آرگنائزڈ ہو کے وہاں آنا, اور پھر ان لائک دیر جو بھی تھاٹ پروسیس اور پری کنسیوڈ نوشنز ہیں, خواتین, عورتیں بھری ہوئی ان سارے ملینز آف جلوس میں. مطلب یہ آزادی ہی ہے نا کہ جہاں آپ بھی آئیں, come and mourn your leader. Was it all like a bit of an eye opener for the people in America, یا پھر ان کے لیے اب یہ بات آئی گئی ہو گئی ہے؟ دیکھیں نا, یہ ٹرمپ صاحب نے جو کہ ایرانی لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان سب کو گیلونائز کر دیا ہے. جب آپ ان کو بمباری شروع کر دیں اور عامیانہ لوگوں پہ کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں تو لوگ پھر سب یونائٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں کتنی we have our own problem with بلوچستان, with آزاد کشمیر, یہ وہ, لیکن جب انڈیا کرتا ہے اٹیک ہم سے یونائٹ ہو جاتے ہیں فٹافٹ. تو یہی بات ہے, اب اس کو اٹیک کریں گے تو انہوں نے جو اپوزیشن تھی, اب کوئی اپوزیشن تقریباً بالکل خاموش ہو گئی ہے, سب یونائٹ ہو گئے ہیں. تو یہ بیک فائر ہو گیا, دس واز اے ہیوج مس کیلکولیشن. اور ایران اس لیے دکھا رہا ہے ٹی وی پہ, یہ اتنی زبردست قسم کی یونٹی دکھا رہا ہے کہ ہم سب لوگ حکومت کے خلاف نہیں ہیں, سب یونائٹڈ ہیں. سو دے یوزنگ دیٹ از اے PR ایکٹیویٹی. تو پبلک ریلیشن کو بڑا سکسیزفل ہو رہا ہے اس وقت. ڈیفینیٹلی وہ تو نظر بھی آ رہا ہے, اور خاص طور پہ پھر وہ جو اپنی اسٹیٹمنٹس جو بیچ میں ڈال دیتے ہیں ٹرمپ, اور مطلب پھر ان کی بھی ساکھ پہ ایک دوبارہ سے کویسچن مارکس اٹھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کو پتا تھا, وائی ڈڈ یو ناٹ نو, مطلب کس بیسس پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر کے پوری ایک جنگ شروع کر دی. بٹ اینی وے اس کے ایگزامپلس ہمیں بہت مل گئے ہیں ان دی پاسٹ کپل آف منتھس. اور جنگ میں ابھی ایک ہفتے کا تعطل بھی ہے, دونوں طرف سے یہ اگریمنٹ ہے کہ کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو سیز فائر دوبارہ سے پتہ نہیں کتنے ملٹیپل ٹائمز تو ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی, یہ ابھی کنٹینیو کرے گا, اور جنگ کے یا محدود نوعیت کی جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ اب ٹل گیا ہے, اب ناؤ اٹس ہسٹری؟ نہیں, خطرہ بالکل نہیں ٹلا, یہ ہوتی رہے گی. بلکہ ٹرمپ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اس نے کل پرسوں کہا ہے کہ سیز فائر مینز
that we will attack less. So this is Trump's definition. کہ ہوگی لیکن کم ہوں گی جو بمباریاں اور تھوڑی اسکرمشز ہوں گی. نہیں, اسکرمشز ہوتی رہیں گی تھوڑی موڑی, اس کو اگنور کرنا پڑے. دونوں پارٹی چاہتی ہیں ان کو اگنور کیا جائے تاکہ پیس مذاکرات چلتے رہیں آگے تک. بالکل خاموشی نہیں ہوگی یہاں, خاموشی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اگلے 3-4 مہینے تک, جب تک یہ سیٹلمنٹ سائن نہ ہو جائے فائنل. تو یعنی بیسکلی آپ کا اوپینین یہ ہے کہ یہ پورا سال اب جو 6 مہینے ہی رہ گئے ہیں تو اس میں تو یہ بات چلتی رہے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. Got it. Professor Naeem Zafar, thank you so much for your time as always. اور so this is what is happening. یہ interesting قسم کے statements جو ہیں نا from the Trump camp